ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود شاہی قلعے کی موتی مسجد کے ساتھ جڑی حیرت انگیز کہانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کبھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں بونے جنات کا بسیرا ہے، تو کبھی بتایا جاتا ہے کہ شاید یہ وہ واحد مسجد ہے جہاں جنات کی موجودگی کی وجہ سے 3 وقت کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کبھی یہاں مختلف لوگوں بشمول مرد و خواتین کے چلے کاٹنے اور خاص نوافل کی ادائیگیوں کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ ماشاء اللہ ہم ادھر آ کے پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، سب ہمارے پورے ہو رہے ہیں۔ ہم ادھر لفٹ جن پاپا کو دے دیتے ہیں، اپنی جو بھی مراد ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں، تو وہ ہماری اگلی جمعرات تک پوری ہو جاتی ہے، وہ خواب میں آ جاتے ہیں۔ ادھر 4 سال پہلے یعنی سن 2020 میں جب اس مسجد کی بحالی کا کام ہو رہا تھا تو یہاں سے ایک توشہ خانہ بھی دریافت ہوا۔ تقریباً 400 سال پرانی یہ مسجد اپنے اندر ایک تاریخ کو سموئے ہوئے، اس نے مختلف ادوار دیکھے۔ کبھی یہ موتی مسجد سے موتی مندر ہو گئی تو کبھی اسے شاہی خزانہ محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ ایک ایسی مسجد ہے جس کا رخ صرف لاہور کے لوگ ہی نہیں کرتے بلکہ دوسرے شہروں اور یہاں تک کہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس مسجد کی خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہاں اپنی مرادیں اور تمنائیں پوری ہونے کی امید میں آتے ہیں۔ میں بھی اس وقت موتی مسجد میں ہی موجود ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم اس مسجد سے جڑی کہانیاں، ان کی حقیقت، اس مسجد کی تاریخ، اس کا سٹرکچر اور یہاں ہونے والے مختلف واقعات کو ڈسکس کریں گے۔ بعض تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ اکبر کے دور میں شاہی قلعے میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر ہوئی تھی جس کا نام صفہ مسجد تھا۔ اب اس مسجد کے کوئی آثار تو نہیں ملتے، لیکن بہت سے تاریخی حوالے اس نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ مسجد صفہ اسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں اب موتی مسجد موجود ہے۔ دراصل کہانی یہ ہے کہ اکبر کے دور کی صفہ مسجد شاہی دربار کے مسلمانوں کے استعمال میں تھی۔ اکبر کے بعد جہانگیر کا دور آیا تو اس نے اپنے ماہر تعمیرات اور انجینئر مامور خان کو ذمہ داری سونپی کہ اس مسجد میں کچھ مناسب تبدیلیاں کی جائیں۔ تبدیلیوں کے بعد یہ مسجد شاہی حرم کی مسلمان خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہان کا دور آیا۔ شاہ جہان نے اس مسجد کو ایک نمایاں حیثیت دی۔ شاہ جہان تعمیرات کا شہدائی تھا، اس نے اس مسجد پر سفید سنگ مرمر کی چادر اوڑھ دی، اور بعض تاریخی حوالے یہ بتاتے ہیں کہ اس مسجد کو شاہ جہان کے دور میں ہی موتی مسجد کا نام دیا گیا۔ ان حوالہ جات کے مطابق اسی جگہ پر مسجد تو اکبر کے دور سے ہی موجود تھی، بس اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی اور شاہ جہان کے دور میں اس کا نام بدل دیا گیا، یعنی موتی مسجد کر دیا گیا۔ اس مسجد کو موتی مسجد کا نام دینے کی بھی ایک کہانی ہے۔ بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اس مسجد کے گنبد موتی کی طرح گول ہے، جس کی وجہ سے اسے موتی مسجد کا نام دیا گیا، اور بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اس مسجد میں چونکہ سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے تو اسی نسبت سے اسے موتی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ مسجد بہت خاص اس لیے ہے کہ لاہور میں یہ پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر میں اتنا زیادہ سنگ مرمر استعمال کیا گیا تھا۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ مسجد مغل فن تعمیر کے سفر کا وہ خوبصورت پڑاؤ ہے جس کے بعد بادشاہی مسجد جیسی خوبصورت مساجد اور دیگر عظیم مساجد تعمیر ہوئی۔ ویسے تو اس موتی مسجد کے علاوہ مغل بادشاہوں نے 3 اور ایسی مساجد بھی تعمیر کروائیں جن کا نام موتی مسجد ہی ہے، جیسے کہ ایک موتی مسجد آگرہ قلعہ میں ہے جو شہنشاہ شاہ جہان نے تعمیر کروائی تھی، دوسری موتی مسجد دہلی کے قلعے میں ہے جو شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروائی، اور تیسری موتی مسجد دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر ہے جو شہنشاہ شاہ عالم بہادر شاہ کے دور میں تعمیر ہوئی۔ ان تمام مساجد کی دیواروں پر سفید سنگ مرمر کے پتھروں کی تہ چڑھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہیں موتی مساجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد شاہی قلعے کے مکاتب خانے کی بیک سائڈ پر موجود ہے، یعنی جب آپ شاہی گھاٹی چڑھ کر اپنے بائیں جانب مڑیں تو اس مسجد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ مکاتب خانہ اور موتی مسجد یہ دونوں عمارتیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کی ڈائریکشنز میں فرق ہے۔ مکاتب خانے کا رخ دیوان عام کی راہداریوں کے مطابق بنایا گیا تھا اور موتی مسجد کا رخ قبلے کی طرف بنایا گیا۔ یہ دونوں عمارتیں ایک ساتھ جڑے ہونے کے باوجود اپنی اپنی سمتوں کے فرق کے ساتھ ایک خوبصورت تعمیراتی امتزاج بناتی ہیں۔ موتی مسجد کو ایک چبوترے پر بنایا گیا ہے۔ چبوترا یعنی ایک بلند سطح
या ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है। बड़े सगीर में इबादत गाहों को चबूतरों पर बनाने का रिवाज था ताकि ये जमीन की सतह से ऊंची रहें और नुमायां और बारोब नजर आए। बाज तारीखी हवाले बताते हैं कि ये चबूतरा अकबर के दौर में ही बना दिया गया था, जिस पर मस्जिद सुफा बनाई गई थी। इस मस्जिद में दाखिल होने के लिए आपको 11 सीढ़ियां चढ़ना होंगी और फिर एक सादे से दरवाजे से आप इस मस्जिद के खूबसूरत और खुले सहन में पहुंच जाते हैं। ये सहन तकरीबन 56 फीट लंबा और 32 फीट के करीब चौड़ा है और इसका फर्श संगे मरमर की खूबसूरत सिलों से बना हुआ है, जो दूर से ही अपनी खूबसूरती से दिल को लुभाता है। सहन के वेस्टर्न साइड यानी मगरबी हिस्से में नमाजियों के लिए एक हॉल है और इस हॉल का चबूतरा भी 1 फुट से कुछ ऊंचा है। यहाँ आपको चारों तरफ कार्व डेकोरेटिव स्ट्रिंग पोस्ट यानी एक नफीस सी पट्टी कुंदा की गई दिखाई देती है, जो इस जगह की खूबसूरती में इजाफा करती है। यहाँ हॉल में दाखिल होते ही आपको मोहराबों की 2 कितारें नजर आती हैं। हर कितार में 5 मोहराबें हैं, जिनमें दरमियान वाली मोहराब सबसे बड़ी है। मस्जिद का मिंबर भी एक गहरी मोहराब में ही बनाया गया है। मस्जिद की दीवारों में छोटे छोटे ताक भी बनाए गए हैं, जिनमें शायद रोशनी के लिए दिए रोशन किए जाते थे। तामीर के हवाले से इस मस्जिद की एक और मुनफरिद बात यह भी है कि इसका कोई मीनार नहीं। मस्जिद के हॉल की इमारत 3 अलग अलग हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह इस मस्जिद के 3 इंतहाई खूबसूरत गुंबद है। मस्जिद के जो ये गुंबद हैं ये भी डबल लेयर के हैं, यानी जो बाहर आपको गुंबद नजर आ रहा है उसके अंदर एक और भी गुंबद है। इस तर्ज के गुंबद की तामीर का रिवाज अकबर के दौर में शुरू हुआ था। फिर जहांगीर के दौर में इस फन तामीर को ज्यादा पजीराई मिली और लाहौर में जहांगीर के दौर की ऐसी 3 इमारतें जिनमें डबल लेयर डोम्स हैं, जिनमें एक बेगम शाही मस्जिद यानी मस्जिद मरियम जमानी, दूसरा अनारकली का मकबरा और तीसरी ये मोती मस्जिद है। ये डबल लेयर बनाने का मकसद जहां बिल्डिंग के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना था, वहीं सूती निजाम को भी बेहतर बनाना था। मस्जिद में उस जमाने के इंतहाई कीमती संगे मरमर का इस्तेमाल हर जगह नजर आता है और खूबसूरती में ये मस्जिद अपनी मिसाल आप है। इस मस्जिद के सहन में 3 कमरे भी मौजूद है। इन कमरों में कुछ सामान पड़ा हुआ है और एक तरफ एक दरवाजा है जिसके पीछे सीढ़ियां हैं जो इस मस्जिद की छत तक जाती हैं। मुगलों के जवाल के बाद जब सिखों का दौर आया तो इस मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल न रखा गया। महाराजा रणजीत सिंह ने मोती मस्जिद को मोती मंदिर में बदल दिया। सिख दौर में ये मस्जिद शाही खजाना रखने के लिए इस्तेमाल होने लगी। सिखों ने मस्जिद के सहन के संगे मरमर को खोद कर यहाँ एक बेसमेंट भी बनाई, जो बतौर तोशा खाना इस्तेमाल होती रही। अभी 4 साल पहले ही यानी सन 2020 में जब इस मस्जिद की बहाली का काम हो रहा था, तब इस तोशा खाना को भी दरियाफ्त कर लिया गया। ये तोशा खाना 8 फुट गहरा और 8 फुट ही चौड़ा है। सिख दौर में चूंकि यहाँ खजाना महफूज रखा जाता था, तो उस खजाने की हिफाजत के लिए इस मस्जिद के गिर्द एक हिफाजती दीवार तामीर करवा दी गई, जिसकी वजह से मस्जिद का दाखिली दरवाजा एक लंबे अरसे तक बंद रहा। सिखों के बाद अंग्रेजों के दौर में भी मस्जिद की हालत ऐसी ही रही। अंग्रेज सरकार ने हालांकि किले की कई इमारतों में तब्दीलियां की, लेकिन खुशकिस्मती से ये मस्जिद अपनी जगह पर कायम दायम रही। इस मस्जिद की खराब हालत का अंदाजा अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन की उस तकरीर से किया जा सकता है जो उसने 7 फरवरी 1900 में एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक इजलास में की। कर्जन ने वाज़े तौर पर कहा कि जहांगीर के दौर की बनी इस मस्जिद का तकद्दुस महाराजा रणजीत सिंह के दौर में पामाल किया गया और इसे अब भी यानी 1900 तक बतौर सरकारी खजानागाह या तोशाखाना के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर लॉर्ड कर्जन के हुक्म से ही इस मस्जिद की बहाली का काम हुआ और इसके आसपास से सिख दौर में जो गैर जरूरी एडिशंस किए गए थे उन्हें खत्म किया गया। लेकिन 1947 तक ये महज एक नुमाइशी मस्जिद ही रही। अब आ जाए इस मस्जिद की पुरस्कारियत की तरफ। यहाँ तक कि खुद वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का वो बोर्ड जिस पर इस मस्जिद की तारीख लिखी गई है, इस बात की गवाही देता है। बोर्ड पर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इस मस्जिद से मुतल्लिक बहुत सी कहानियां, तोहमात और पुरस्कार बातें मशहूर हैं। इस मस्जिद के मुतल्लिक कहा जाता है कि यहाँ रूहों और जिन्नात का बसेरा, और कई सयाह इस बात की गवाही भी देते हैं। बोर्ड पर तो यहाँ तक लिखा है कि जैसे ही आप इस मस्जिद में दाखिल होते हैं तो आपको एक अजीब कपकपी सी महसूस होती है। मैंने भी बहुत से लोगों से ये बातें सुन रखी हैं कि यहाँ बोने जिन्नात का बसेरा और ये जिन हर किसी को नजर नहीं आते। ये भी कहा जाता है कि ये जिन्नात इस मस्जिद में इबादत भी करते हैं। शाही किले के गाइड शिराज भी ऐसा ही कुछ बताते हैं।
میں جب اس مسجد میں آتا ہوں یہاں پہ نماز پڑھنے کے بعد اکیلا بیٹھتا ہوں تو یہاں پہ میں نے جنات اور بونے جنات کو تو نہیں دیکھا لیکن ان کی آہٹ کو یا ان کے ہونے کے احساس کو محسوس ضرور کیا ہے اس چیز کے بعد. یہاں پہ روحانیت کی بات سیکھے تو اللہ تعالیٰ کا غیر ہے یہاں پہ روحانیت بھی آپ کو ضرور. اس مسجد میں صرف لاہور سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی نہیں آتے بلکہ پورے پاکستان اور دیگر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں. ان لوگوں میں زیادہ تعداد عقیدت مندوں کی ہوتی ہے. شاہی قلعے کے بعض افسران بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہاں آ کر منتیں مانگتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں جو جنات یا ارواح بستے ہیں وہ ان کی یہ منتیں اور حاجتیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. پھر لوگوں کو ایسا بھی لگتا ہے کہ یہاں مختلف وظائف کرنے سے وہ منتیں اور حاجتیں پوری بھی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں مختلف اوقات میں خاص نوافل کی ادائیگی کے لیے بھی لوگ آتے ہیں. اس مسجد میں ہر جمعرات کو باقاعدگی سے آنے والی ایک بزرگ خاتون بتاتی ہیں کہ انہیں 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے یہاں مسلسل آتے ہوئے. ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اس مسجد میں کچھ مخلوقات بھی دیکھی ہیں اور یہی نہیں بلکہ یہاں کچھ خاص وظائف کر کے ان کی منتیں اور حاجتیں بھی پوری ہوئی ہیں. 8-9 سال ہو گئے جدوں دی میں آئی ہوں. ایک واری آئی بڈھی میرے نال ملی ہے تے مینوں کہندی ماں جی اے پڑھیا کر انا تو نقل کوثر تے اللہ تینوں سب کچھ دے گا. جس ویلے اودے چہرے نوں میں انج ویکھیا او غائب ہو گئی. تے ایک واری میں اوتھے دروازہ بند سی اوتھے میں پڑھدی سی تے میں کہ میں میرا پاسپورٹ بنیا میں کہ اللہ میاں مینوں لے جاوے مکہ شریف. تو جس ویلے میں اکھاں کھولیاں نا تے میں انج ہو گئی سی کسے نے ہاتھ میرا پڑھیا تے چہرہ میرا ادھر آ گیا سی تے جمعرات تو آنی ہے تو اوہی میں پڑھنی ہے گھر. تو مینوں کہندی سی جتھے تیرے پیسے ہوندے نا گٹلی دے میں گٹلی دے رکھنی ہے تے اوتھے پھوک ماریا کر اللہ تینوں دے گا. تے واقعہ اللہ نہ کر دے اللہ دال روٹی دیندا سا. اسی طرح ایک اور خاتون ہیں جن کا تعلق سرگودا سے ہے اور وہ پچھلی 21 جمعراتوں سے اس مسجد میں آ رہی ہیں. ان کے مطابق وہ اپنی منتیں اور حاجتیں ایک پرچی پر لکھ کر اس مسجد میں کسی جن کو دے رہی ہیں اور ان کے تمام مسائل بھی حل ہو رہے ہیں. سرگودا کے ساتھ بات کرنے والا ہمارا گاؤں ہے ادھر سے ہے سیال موڑ سے آگے ہے. ہمیں 21 جمعرات ہو گئی ہیں ادھر آتے ہوئے. کس ماشاء اللہ ہم ادھر آتے پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں وظیفے کرتے ہیں سب ہمارے پورے ہو رہے ہیں. ہم ادھر لفٹ جن بابا کو دے دیتے ہیں اپنی جو بھی مراد ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں تو وہ ہماری اگلی جمعرات تک پوری ہو جاتی ہے. وہ خواب میں آ جاتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا بہت اچھا ادھر آنا چل رہا ہے. ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے. تو سورت کوثر زیادہ کرتے ہیں سورت اخلاص زیادہ پڑھتے ہیں باقی نفل وغیرہ ہوتے ہیں 5 ٹائم نماز ہوتی ہے. اس کے بعد اپنی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ کے سامنے دعائیں کرنی ہوتی ہے رو کر. اللہ کو زیادہ پسند ہے رو کے دعا کرنا اور وہ ہم رو کے کرتے ہیں. تہجد پڑھتے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو اللہ سے باتیں ہوتی ہے جب تہجد پڑھتے ہیں. تو یہی نہیں بلکہ اس مسجد کی سیکیورٹی پر مامور سٹاف کا کہنا ہے کہ یہاں اکثر پڑھائی کی آوازیں آتی ہیں جیسے یہاں کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور یہ آوازیں بالخصوص اس وقت آتی ہیں جب یہ مسجد خالی ہوتی ہے. مجھے سیکیورٹی سٹاف کے لوگوں نے ہی بتایا کہ اس مسجد میں بسنے والی مخلوقات نیک ہیں اور اگر کسی پر کوئی شیطانی سایہ ہو اور وہ اس مسجد میں داخل ہو جائے تو اس کی حالت میں بہتری آ جاتی ہے. سیکیورٹی سٹاف نے مجھے کشمیر سے آنے والی کچھ فیملیز کے قصے بھی سنائے جن کے کسی بچے پر کسی شیطانی طاقت کا سایہ تھا اور جب اس بچے کو یہاں لایا گیا تو اس کی حالت پہلے خراب ہو گئی اور پھر اس مسجد میں رہنے والی مخلوق نے اس بچے کی حالت بہتر کی اور اس شیطانی آسیب کو نکال کر بھگایا. سیکیورٹی سٹاف تو یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اگر کوئی بری نیت سے اس مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو صحن تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. شاہی قلعے کے ہی کچھ افسران بتاتے ہیں کہ جنات اور ارواح کی کہانیاں تو اس مسجد کے ساتھ بہت پرانی ہے. صرف اس مسجد کے ساتھ ہی نہیں بلکہ شاہی قلعے کی اور بھی بہت سی لوکیشنز ہانٹڈ ہی تصور کی جاتی ہیں جہاں خود شاہی قلعے کا سٹاف مغرب کے بعد جانے سے گریز کرتا ہے. لیکن موتی مسجد کی ہائپ تب بنی جب عبقری میگزین میں اس مسجد کے جنات کا ذکر کیا گیا اور اس حوالے سے ایک وظیفہ بھی چھاپا گیا. عبقری میگزین میں دراصل ایک مضمون غالباً 2010 کے بعد پبلش ہوا تھا جس کا ٹائٹل جنات کا پیدائشی دوست تھا. اس کے بعد سے یہاں لوگ آنا شروع ہو گئے اور ان لوگوں میں زیادہ تر تعداد خواتین کی تھی. قلعے کے افسران کے مطابق تو ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا جب یہاں عورتیں اپنے کسی محرم کے بغیر آنا شروع ہو گئی اور رات کو یہاں کچھ گھنٹے گزارنے کی اجازت مانگتی تھیں. پھر یہاں جعلی پیروں فقیروں نے بھی بیٹھنا شروع کر دیا
اور لوگوں سے نذرانے وصول کرنے شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ اکبری میگزین کو ایک وضاحت بھی چھاپنی پڑی، جس میں لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ بہت سے دھوکے باز اپنے آپ کو بزرگ بتا کر یہاں تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور باہر سے آنے والے لوگ انہیں نذرانہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ عبقری میگزین میں کہا گیا تھا کہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور موتی مسجد کے تقدس سمیت شاہی قلعے کے قوانین کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ عبقری رسالے میں چھپنے والے وظائف پر بہت سے لوگوں نے فیڈ بیک بھی دیا، جن میں کچھ کا کہنا تھا کہ ان وظائف کی وجہ سے ان کی پریشانیاں ختم ہوئی، جبکہ کچھ نے کہا کہ ان کی مرادیں یا حاجتیں پوری نہ ہو سکیں۔ پھر یہاں آنے والے حاجت مندوں نے اس مسجد کے در و دیوار کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، وہ ایسے کہ اس مسجد کے در و دیوار پر سینکڑوں تحریریں لکھی جانے لگی۔ حاجت مند یہاں آتے تھے اور اپنے من کی مرادیں دیواروں پر تحریر کر دیتے تھے۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ یہاں بسنے والی مخلوقات یہ حاجات اللہ کے حضور پیش کریں گی اور ان کی پریشانیاں اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اب تو اس مسجد کی دیواروں کی مرمت اور بحالی کر دی گئی ہے اور ان دیواروں پر اب کسی کو کچھ لکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس مسجد کی دیواروں کی کچھ پرانی تصویریں دیکھی جائیں تو ان میں بہت سی تحریریں دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ میاں بیوی میں پیدا کشیدگی ختم ہونے کی، شوہر کی غیر عورتوں میں دلچسپی کی، اولاد نرینہ کی، بیٹیوں کی شادی کی، نوکری اور کاروبار میں ترقی کی اور پسند کی شادی کروائے جانے جیسی تحریریں قابل ذکر ہوتی تھیں۔ ان تحریروں سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لکھنے والے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت سے بھی آتے تھے۔ چند ایک تحریریں ایسی بھی ہیں جن میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کی التجا کی گئی تھی۔ جب لوگوں کو دیواروں پر لکھنے سے منع کر دیا تو انہوں نے سکھ دور کے توشہ خانے کے گڑھے میں اپنی منتیں اور مرادیں پرچیوں پر لکھ کر پھینکنا شروع کر دی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ اس توشہ خانہ کے باہر صرف پرچیاں ہی لکھ کر نہیں پھینکتے، بلکہ اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ اس دروازے کے پیچھے جو بیسمنٹ ہے وہ سکھ دور کا توشہ خانہ ہے، جہاں قیمتی سامان رکھا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ ایسا ہو جو میں محسوس نہیں کر سکا، لیکن لوگوں کا یقین ہے کہ یہاں پرچی لکھ کر سچے دل سے جو بھی مانگا جائے وہ پورا ضرور ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ میں نے آبزرو کیا کہ لوگ مسجد کے صحن میں موجود دوسرے دروازوں کے باہر بھی دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی انگلیوں سے ان پر کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک موتی مسجد میں موم بتیاں اور چراغ بھی جلائے جاتے تھے جو بند کروا دیے گئے، کیونکہ اس عمل سے اس تاریخی مسجد کے ماربل کے خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ پھر مسجد میں درجنوں جھاڑو رکھے جاتے تھے، یہاں حاجات کے لیے آنے والے مسجد میں جھاڑو دیتے تھے۔ پھر یہاں وظائف کے لیے تسبیح اور جائے نماز بھی رکھے گئے اور یہاں آنے والے مخصوص وظائف اور نوافل ادا کر کے تسبیحاں اور جائے نماز یہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ موتی مسجد میں زیادہ تعداد خواتین کی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہال کے ایک طرف خواتین عبادت میں مصروف دکھائی دیتی ہیں اور اگر کسی کی منت یا مراد پوری ہو جاتی ہے تو وہ یہاں مٹھائی بھی تقسیم کرتے ہیں۔ جنات اور ارواح کے حوالے سے یہاں کے بہت سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس مسجد میں جنات صدیوں سے آباد ہیں اور وہ یہاں آباد اللہ کے حکم پر ہوئے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ لیکن شاہی قلعے کے بعض افسران کہتے ہیں کہ یہ مسجد صدیوں پرانی ہے، نہ تو مغل بادشاہوں کے دور میں اس مسجد سے جڑی ایسی کوئی کہانی ملتی ہے، نہ ہی سکھ دور میں اس مسجد میں جنات کے ہونے کا کہیں لکھا گیا ہے، اور نہ ہی انگریز دور میں یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ اسے کسی یادداشت کا حصہ بنایا جاتا۔ ہمارے ایک بڑے مشہور مذہبی اسکالر علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی ہے، جو اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں۔ وہ اس سارے معاملے پر کہتے تھے کہ نماز حاجات تو کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے موتی مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے۔ حاجت رواں صرف اللہ کی ذات ہے، کسی اور سے مدد مانگنا درست عمل نہیں۔ نعیمی صاحب کے مطابق بحیثیت مسلمان ہمارا جنات پر ایمان ہے، لیکن جس طرح کی کہانیاں موتی مسجد کے جنات سے متعلق مشہور ہیں یہ توہم پرستی ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ موتی مسجد کی ایک اور پراسراریت یہ بھی ہے کہ یہاں 3 وقت اذان نہیں دی جاتی اور نہ ہی جماعت ہوتی ہے، یعنی اس مسجد میں فجر، مغرب اور عشاء کی اذان نہیں ہوتی اور نمازوں کے ان اوقات میں اکثر یہ مسجد بند ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں یہاں اذان یا جماعت نہ ہونے کی وجہ وہ جنات ہیں جو یہاں رہتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ان اوقات کار میں یہ جنات یہاں عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن شاہی قلعے کے افسران اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اذان یا جماعت نہ ہونے والا معاملہ کسی صورت جنات کا نہیں ہے۔ ان افسران کے مطابق یہ مسجد چونکہ شاہی قلعے میں موجود ہے اور شاہی قلعے کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات کار کے مطابق ہی یہ مسجد بھی لوگوں کے لیے کھلتی اور بند ہوتی ہے،
यानी शाही किला सुबह 8 बजे के करीब खुल जाता है और मगरिब के वक्त बंद हो जाता है। अब इस टाइम ड्यूरेशन में सिर्फ 2 नमाजें ही आती हैं, एक नमाज ज़ोहर और एक असर। फिर एक और काबिल जिक्र बात ये भी है कि मोती मस्जिद के लिए कोई बाकायदा इमाम मस्जिद का भी अपॉइंट ही नहीं किया गया। अब मसाजिद में इमाम की तैनाती महकमा औकाफ की तरफ से होती है, लेकिन शाही किले की इंतजामिया ने भी यहाँ किसी इमाम को तैनात नहीं किया। यूं यहाँ जो 2 वक्त की नमाज होती है वो यहाँ आने वाले लोग ही बाजमात पढ़ लेते हैं और उन्हीं में से जमात की इमामत भी कोई ना कोई करवा देता है। इस मस्जिद में शाही किले की इंतजामिया की तरफ से वीडियो शूट या फोटोग्राफी पर पाबंदी आयद की गई है, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि माजी में कुछ वाकयात और शिकायत ऐसी मौसूल हुई थी जो मस्जिद के एहतराम के लिए दुरुस्त न थी, जिसकी वजह से इस जगह पर कैमरे ले जाने पर पाबंदी रही। लेकिन अगर कोई इस मस्जिद के तकद्दुस को सामने रखते हुए एक मालूमाती मवाद तैयार करना चाहे तो उसे यहाँ शूट की इजाजत जरूर मिल जाती है। इस मस्जिद से लोगों की अकीदत की वजह क्या वाकई बोने जिन्नात हैं या उनकी यहाँ वाकई मन्नतें और मुरादें पूरी होती हैं, ये बात तो खुदा ताला की जात ही जानती है, क्योंकि हर कोई इससे मुतलिक एक मुख्तलिफ ही कहानी सुनाता है। किसी ने जिन्नात देखे हैं तो किसी को यहाँ कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मोती मस्जिद हालांकि एक जामिया मस्जिद नहीं है, लेकिन फिर भी इस मस्जिद के साथ अकीदत के इस रुझान की वजह से यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद नमाज जरूर अदा करती है।